الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ وضو میں اگر کسی کو شک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ہے کہ نہیں ہے، یا وضو کرتے وقت کہ کوئی اعضاء وضو میں دھونے والا کوئی حصہ ایسا تو نہیں رہ گیا کہ جو نہ دھلا ہو، تو وضو کے اندر شک آ جانے کی انشاءاللہ آج ہم 5 احکام آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیں آخر تک، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وضو میں شک آنا، یعنی کوئی شخص وضو کر رہا تھا، اب وضو کرتے دوران اسے یاد نہیں رہا کہ ہمارا وضو، اسے شک پیدا ہوا وضو میں کہ ہمارا وضو کرنے کا، وضو میں دھونے والے جو اعضاء ہیں اس میں سے کوئی اعضاء دھلنے سے رہ گیا ہے۔ ابھی اسے یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا اعضاء جو ہے وضو کے دھلنے سے رہ گیا ہے۔ تو جو ہے اگر اس کو زندگی میں پہلی دفعہ شک پڑا ہے تو وہ اس اعضاء کو دھو لے، وگرنہ اگر اس کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے تو وہ اسے جو ہے اس پہ دھیان نہ دے اور اپنے وضو کو مکمل کر لے۔ اور اسی طرح بعد وضو بھی اگر شک آئے کہ کوئی اعضاء دھلنے سے رہ گیا ہے تو اسے اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اس کا وضو جو ہے مانا جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص باوضو ہے اور اب اسے شک پڑ گیا، باوضو پہلے سے تھا اور اسے شک آیا، دل میں اس کی شک پڑا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، تو وہ باوضو ہے جب تک اسے بالکل یقین اس بات کا نہ ہو جائے کہ ہاں ہمارا وضو ٹوٹا تھا۔ اور صرف شک کی بنیاد پر کوئی شخص وضو کرے کہ اسے شک تھا کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، پکا معلوم نہیں تھا، صرف شک کی وجہ سے کوئی احتیاطاً وضو کرے تو یہ احتیاطاً نہیں بلکہ شیطان کی اتباع ہوگی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں کرنا ہے، جب تک کہ ہمیں بالکل یقین نہ ہو جائے، ایسا کامل یقین کہ ہم قسم نہ کھا لیں، مطلب جب تک ایسا یقین نہ ہو جائے کہ ہم قسم جب تک نہ کھا سکیں کہ ہاں ہمارا وضو نہیں ہے، تب تک ہم صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں کریں گے، ہم جو ہے باوضو ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا اور اسے دھیان آیا کہ اس کا کوئی اعضاء دھلنے سے رہ گیا ہے، اب اسے یہ یقین ہے کہ ہاں رہ گیا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کون سا رہ گیا ہے، تو پھر وہ اپنا جو ہے بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں دھو لے، اس کا جو ہے وضو مکمل مان لیا جائے گا اور اس کا وضو ہو جائے گا۔ اسی صورت میں الٹا پاؤں وہ دھوگا کہ جب اسے بالکل یقین ہو کہ ہاں کوئی اعضاء واقعی دھلنے سے رہ گیا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کون سا رہ گیا ہے، تب وہ اپنا بایاں پاؤں دھو لے۔ لیکن اگر اسے شک ہے کہ کوئی اعضاء دھلنے سے رہ گیا ہے یا نہیں رہا ہے، کشمکش میں ہے، وہ اسے کنفرم نہیں ہے کہ ہاں رہا ہے کہ نہیں رہا ہے، تو وہ دوبارہ سے جو ہے نہ تو اسے دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے، اور اب اسے یہ تو معلوم نہیں کہ کون سا اعضاء رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ جہاں وضو میں تھا وہاں سے آگے کو اپنے وضو کو پورا کر لے، اس کا وضو پورا ہو جائے گا۔ اور صرف شک کی بنیاد پر جو ہے وضو دوبارہ سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صرف شک کی بنیاد پر احتیاطاً وضو کرنا یہ اتباع شیطان ہے، یہ وسوسے جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔
اس لیے ہم کبھی بھی جب تک ہمیں بالکل یقین نہیں ہو جائے گا اس بات کا کہ ہاں ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، تب تک صرف شک کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ وضو نہیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے عرض ہے کہ آپ ویڈیو کو جو ہے اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک بھی دین کی بات پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔